السلام علیکم دوستو، آج ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتانے چلے ہیں کہ مسجد حرام جو بیت اللہ کے گرد مسجد ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ یہ کب سب سے پہلی مرتبہ تعمیر کی گئی، اس کے بعد اس میں مسلسل توسیع ہوتی رہی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقریباً 14 مرتبہ مسجد حرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مسجد حرام سے مراد ہم پہلے یہ سمجھتے چلیں کہ وہ مسجد ہے جو بیت اللہ کے گرد نماز کی جگہ ہے، اسے مسجد حرام کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے مسجد حرام باقاعدہ تعمیر شدہ نہیں تھی اور یہ خالی صحن تھا جس میں لوگ عبادت و دعا کرتے تھے، طواف کرتے تھے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام کے بعد چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جس شوق سے لوگ پہلے مسجد الحرام کی طرف آیا کرتے تھے اس سے زیادہ شوق ذوق سے آنا شروع ہو گئے اور پوری دنیا سے مسلمان جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کھینچے جانے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سے بہت زیادہ پیار تھا۔ تو یقیناً اب مسجد الحرام کی جو جگہ تھی خالی تھی وہ کم پڑنا شروع ہو گئی، اور ادھر دوسری طرف مسلمانوں نے بیت اللہ کی محبت میں بیت اللہ کے گرد اپنے گھر بنانا شروع کر دیے۔ جب یہ گھروں کا سلسلہ چلتا رہا اور بیت اللہ کے گرد جو جگہ تھی اس کی ضرورت بڑھتی رہی تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد الحرام کا جو صحن ہے، بیت اللہ کے گرد جو خالی جگہ ہے وہ بہت تنگ پڑ گئی ہے اور لوگ شوق در شوق، ذوق در ذوق بیت اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، ان کی یہاں عبادت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے لیے کشادہ صحن ضروری ہے، تم لوگوں نے اس کی حدود میں داخل ہو کر اسے تنگ کر دیا ہے اور وہ تمہارے گھروں کی حدود میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے وہاں گھر بنائے ہوئے تھے، مکانات بنائے ہوئے تھے، انہیں بلایا اور ان کے گھر خرید کر ان کو گرایا، اس کو کعبہ کے گرد جگہ کو کھلا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر باقاعدہ طور پر مسجد حرام کی بلڈنگ تعمیر کر دی گئی جو بیت اللہ کو محیط کیے ہوئے تھی۔ اس سے مسلمانوں کو جو یہاں عبادت کے لیے آتے اب ان کو گرمی اور سردی سے بچاؤ کا تحفظ مل گیا، ان کو بچاؤ مل گیا، ان کو تحفظ مل گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو یقیناً مسلمانوں کا شوق اور بھی بڑھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اپنے دور حکومت کے اندر کچھ اور مکانات اس سے بھی مہنگے داموں خریدے اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور یہ خریدے گئے مکانات کو مسجد حرام کی توسیع کے لیے استعمال کیا، اور اس طرح مسجد حرام دوسری مرتبہ اس کی جو توسیع ہے وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی۔ حضرت عثمان کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی نے اس پہ خصوصی توجہ دی۔ انہوں نے مسجد کی توسیع تو نہیں کی لیکن البتہ انہوں نے مسجد کے استحکام کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے سنگ مرمر کے ستون بنوائے، دروازوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا اور مسجد کے حسن و جمال میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ البتہ ابھی بھی مسجد جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کم پڑ رہی تھی، تو عبد الملک بن مروان کے عہد حکومت میں جو اس نے کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے دیواروں کو پہلے کی نسبت اونچا کر دیا اور مسجد کے اندر ستون لگوائے۔ یہ جدہ کے راستے وہ ستون سمندر کے ذریعے لائے گئے، چھکڑوں پر لا کر اسے مکہ المکرمہ پہنچایا گیا اور یہاں وہ ستون نصب کیے گئے۔ اس سے بیت اللہ کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو گیا اور مسجد الحرام کے ستون اس کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوئے۔ اس نے حجاج کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کو ریشم کا غلاف پہنایا جائے۔ اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی پہنایا تھا لیکن باقاعدہ طور پر اس کی رسم حجاج نے شروع کی۔ حجاج کے بعد یہ باقاعدہ جو غلاف کا ریشم کا غلاف ہے یہ بیت اللہ کو پہنایا جانے لگا۔ حضرت زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس نے اس کی تحسین میں خوب اضافہ کیا۔ پھر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور اور اس کے بیٹے محمد مادی نے بھی مسجد الحرام کے استحکام اور اس کی تحسین و تزئین کے لیے نمایاں حصہ لیا۔ دوستو یہ ابتدائی دور کی مسجد الحرام تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد مسلسل مسجد الحرام کی تعمیر میں
میں اضافہ ہوتا رہا، خصوصاً ترکوں نے اپنے دور میں اس میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اس دور کی جو حکومت ہے، یہ جو ابھی شاہی خاندان سعودی عرب میں چل رہا ہے، انہوں نے بھی مسجد الحرام کی توسیع میں کافی کام کیا۔ اب مسجد الحرام کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اور مسجد الحرام کی اب توسیع مسجد الحرام کے گرد جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو کاٹ کر جاری کی گئی ہے، اور اس ٹائم ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ میں سے مسجد الحرام ایک بلڈنگ ہے، اور خوبصورتی کے اعتبار سے دنیا کی پہلے نمبر کی یہ عمارت ہے، اور اس کے علاوہ اس قدر اس کے اندر اے سی کا سسٹم لگایا گیا ہے کہ مسجد کے پلروں کے اندر سے ٹھنڈی ہوا باہر آتی ہے اور لوگوں کے لیے وہاں بیٹھنا آسان ہوتا گیا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت تک اس کی تزائش و آرائش میں اور اس کو بڑھانے میں معاون و مدد کو جاری رکھے، اور اللہ کا گھر یہ آباد رہے۔ آپ انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو اس سے بھی دلچسپ ہوگی۔ دوستو، مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔